بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال امام علی علیہ السلام: العلم اصل كل خیر والجہل اصل كل شر. علماء کرام، معزز سامعین، والدین حضرات، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت خوشی حاصل ہوئی کہ 10 سال پہلے جس اسکول کی اس علاقے میں بنیاد رکھی گئی تھی، آج تقریباً 10 سال مکمل ہوئے، اور اس 10 سال میں بڑی ہی نشیب و فراز اسکول نے دیکھا. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں شامل ہو کر یہ محسوس ہوا کہ جتنا اس کی بنیادیں مضبوط تھی، اتنا ہی یہ عمارت، یہ اسکول جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ فاؤنڈر ممبر ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ہمارے نثار صاحب ہیں، یہ بھی فاؤنڈرز میں سے تھے. کچھ اور ساتھی تھے جو یہاں پر آج دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ہونا چاہیے تھا، شاید دعوت گئی ہو یا نہ گئی ہو، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن جیسے علماء بیٹھے ہیں، السابقون السابقون، جو پہلے ہے وہ پہلے ہی ہے، تو ان کا قدر اور ان کی عزت، ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. 2014 سے پہلے تقریباً 2006-08 میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس علاقے میں، کیونکہ کرگل سے بہت دور تھا اور کوئی یہاں پر پرائیویٹ اسکول نہیں تھا، تو کوشش یہ کی گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی جگہ ملے، زمین ملے، تاکہ علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول قائم ہو اور ہمارے بچوں کو یہاں سے کرگل سفر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک دو جگہ پر ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن جو موقع تھا، جگہ تھا، وہ اسکول کے لائق نہیں تھا. میں آج ان لوگوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اس میں پہل کیا. کسی ایک سفر میں ہمارے مرحوم ماسٹر قاسم صاحب ہمارے ساتھ تھے، اپن اصغر بشارت صاحب تھے ہمارے ساتھ. تو پھر یہ بات نکلی کہ چھانیون میں ہمارے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول کی ضرورت ہے. تو اس وقت اپن اصغر بشارت نے کہا کہ اگر اس آدمی کو استعمال کرتے ہو تو یہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے گا. تو اس دن ہم نے مرحوم ماسٹر قاسم پر یہ ذمہ داری سونپی. انہوں نے یہاں چھانیون کے لوگوں سے بات کیا، جس میں پیش ہمارے ماسٹر عیسیٰ تھے، ماسٹر حسین تھے، نثار بالخانی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. آخر میں یہ طے ہوا کہ یہاں پر اسکول قائم کیا جا سکتا ہے. میں شکر گزار ہوں علیمان چیریٹیبل ٹرسٹ ممبئی کا اور یوسف علی کمفرٹ انٹرنیشنل کے، کہ جیسے ہی میں نے یہ پروپوزل ان کے سامنے رکھا، انہوں نے اسی وقت بامبے میں اس کو اپروو کیا. انیشیل فنڈنگ جو ہے وہ 32 لاکھ ہے، بعد میں کمپاؤنڈ والنگ، گراؤنڈ وغیرہ کے لیے جو ہے وہ 8 لاکھ کا اضافہ دیا گیا، جس کے اندر ہمارا ماربل فلورنگ وغیرہ بھی تھا. تو تقریباً 40 لاکھ کے تخمینے سے یہ اسکول مکمل ہوا. کچھ اسکول کے اوپر بقایا جات بھی تھے، تو بڑے مشکل حالات میں اسکول گزرا. خیر، جب آدمی کام کرتا ہے تو باتیں بھی آتی ہے، الزام بھی آتا ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ناصر شعبانی اسکول سے کتنا کما رہا ہوگا، لیکن میرے ساتھ جو مینجمنٹ ممبر تھے ان کو پتا تھا کہ اسکول جو ہے وہ شروع سے ڈیفیسٹ میں تھا، اور ڈیفیسٹ میں ہونے کی وجہ جو ہو گئی وہ تقریباً میں ہمارے چھانیون کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں پہلے سال میں صرف نرسری، LKG UKG شروع کرنا چاہتا تھا. یہاں کے والدین نے اصرار کیا کہ ہمارے بچے کب تک کرگل جاتے رہیں گے.
اور مجھے مجبور کیا کہ 4تھی کلاس تک اسکول میں ایڈمیشن دیا جائے. نرسری LKG UKG میں اچھا رول تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی کم بچے تھے، ٹیچر کی زیادہ ضرورت تھی. تو اس طرح سے اسکول جو ہے وہ سیلف سسٹینڈ اسکول نہیں بن پایا. لیکن پھر بھی کوشش رہی، محنت رہی، کسی نہ کسی طرح سے آگے چلایا اور بہت بہترین طریقے سے آگے چلایا. یہاں پر میں صرف ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے محمد ابراہیم درویش صاحب. یعنی اس علاقے لوگوں کا مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ان کا مرہون منت ہونا چاہیے. پورے اسکول کی دیکھ بھال، یہاں کے کام کاج کی دیکھ بھال اور ہر ایک چیز کے لیے فکر مند ہونا، پریشان ہونا، کسی بھی طرح سے اسکول کا ایک کیل بھی ضائع نہ ہو. اتنے ایمانداری سے انہوں نے ساتھ دیا، اتنے محنت انہوں نے یہاں پر کیا. تو میں آج کے موقع پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ اور قیامت میں آپ کے لیے باقی ہے. مسائل پیدا ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا. کبھی کہا گیا کہ یہ فلان ادارے کے حوالے کیا جائے، کسی نے کہا اس ادارے کے حوالے کیا جائے. لمڈون اسکول کی طرف سے بھی مجھے پیغام آیا کہ ہم اسکول کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ ہمارے پورے علاقے کا ایک اوقاف ہے، اور وہ اوقاف جو ہے وہ مکتب صاحب زمان ہے، تو میں نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یہ اسکول جو ہے ایک بڑی پراپرٹی ہے. لوگوں نے اسکول کو مجھ سے ہی مخصوص کر کے رکھا تھا، تو کبھی کبھی ڈر بھی لگتا تھا. انسان کا بھروسہ نہیں ہے، کہیں حیات ختم ہو جائے اور وارثی نہ کہ اس بات پر دعویٰ کیے کرے کہ بھائی ہمارے بھائی نے یہ بنایا تھا یا باپ نے یہ بنایا تھا. تو یہ پریشانی ہر وقت لاحق رہتی تھی. اس لیے بہترین یہ تھا کہ یہ ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں چلا جائے جو اسی علاقے کا ہو، تاکہ یہ اسکول، یہ پراپرٹی، یہ تعمیر جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کے پاس ہی رہے اور علاقے کے لوگ ہی اسکول سے مستفید ہو. بیچ بیچ میں نثار صاحب رابطہ کرتے رہتے ہیں ہم سے. پچھلے ٹائم انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اسکول کو ہائی اسکول کے لیول تک لے کے جائیں. میرا یہ مشورہ ہے کہ فی الحال اس کو مڈل اسکول رہنا بہتر ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ ہائی اسکول کی طرف جائیں گے مسائل آپ کے ساتھ آئے گا، مالی مسائل بہت زیادہ آئے گا. یہاں پر بہت زیادہ فیس بڑھا نہیں پاتے ہیں کیونکہ ایک سوشل سٹرکچر کا اسکول ہے، اور 9th-10th میں جانے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو شاید اسکول جو ہے وہ اکانومیکلی وائبل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے مینجمنٹ پھر پریشان ہوتا ہے کہ اسکول کو کس طرح سے آگے سلسلہ جاری رکھے. تو ابھی مجھے پتا چلا 170 کا رول ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تقریباً 135 تھا. ایک مڈل اسکول لیول کے لیے بھی 170 کا رول کم ہے. کم سے کم 250-300 بچے اگر ہوں گے مڈل اسکول لیول تک تو اسکول جو ہے وہ اسموتھلی چل سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ترقی کر سکتا ہے. آج مینجمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اسکول کو چلانا ہے، آگے بڑھانے کا تصور ان کے ذہن میں نہیں آتا ہے، کیونکہ مالیات کسی بھی ادارے کے ترقی میں ایک اہم رول نبھاتا ہے. امام علی علیہ السلام کی حدیث شاید کسی علم کا بنیاد تھا کہ اس خیر کی بنیاد لگی، اور الحمدللہ یہ خیر جو ہے وہ آگے بھی اس کا سلسلہ چلتا رہا. والجہل اصل کل شر، جہل جو ہے وہ سارے برائی کی جڑ ہے. اگر آپ کسی نہ کسی طرح سے اسکول کے تحت یا اپنے معاشرے کے تحت کسی بھی قسم کا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں تو یقیناً اس میں صرف اور صرف جہل شامل ہے، جہالت شامل ہے، مورل شامل ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے تعصب کے پہلو بھی ہم نے دیکھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حمایت کیا، ساتھ دیا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ کامیاب رہا. مصیبت یہ ہے معاشرے میں ساتھ دینے والے بہت زیادہ ہیں لیکن خاموش ہیں، بگاڑنے والے بہت کم ہیں لیکن ان کا آواز بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، ان کا شور بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. اسی وجہ سے معاشرے میں کوئی بھی اچھا کام کامیابی کی طرف نہیں پہنچتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس میں
तजल्जुल दिखाई देता है। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि सबसे बड़ी बुनियाद किसी भी इदारे की कामयाबी का वो आप लोग हो। आप यहाँ के मैनेजमेंट के साथ ताउन करें, यहाँ के असातिज़ा के साथ आप ताउन करें और जितना हो सके अपने बच्चों के तय फ़िक्रमंद रहे, मुखलिस रहे, ख्याल रहे। बड़े वक्त के बाद मुझे यहाँ पर दावत देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दो मरहले ऐसे भी आए जहाँ पर खैर मेरे को किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन 25 साल से करगिल के एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। शायद हमारे शेख मोहसिन साहब मेरी तरफ तेज़ निगाहों से देख रहे हैं, ये शायद जानते भी हैं। फाउंडर के हिसाब से तालीमी मैदान में मुसलसल मशगूल होने के हिसाब से और आपके मिडिल स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक अपनी शिरकत ज़ाहिर करने की वजह से बहुत सारे पहलुओं में मशवरे का हक़ रखता हूँ। उम्मीद है आइंदा इसका ख्याल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ आपकी कामयाबी पर और सारे वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत की। एक बेहतरीन स्कूल है, इस स्कूल को हम सब की जिम्मेदारी है जितना हो सके हम इसको आगे बढ़ाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।